کبھی سوچا ہے کہ وہ جگہ کیسی ہوگی جہاں صرف سکون ہی سکون ہو، جہاں ہمیشہ کی خوشی ہو؟ آج ہم اسلامی روایات کی روشنی میں جنت یعنی فردوس کے ایک تصوراتی سفر پر چلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کا ابدی گھر کیسا ہو سکتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، زندگی کی بھاگ دوڑ، ساری جد و جہد، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اب آپ اپنی آخری منزل کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سامنے کیا ہے؟ آئیے اس ابدی گھر کی پہلی جھلک دیکھتے ہیں، جہاں ہمیشہ کا آرام منتظر ہے۔ ہمارا یہ سفر جنت کے دروازوں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اندر قدم رکھنے سے بھی پہلے ایک بہت ہی اہم مرحلہ باقی ہے۔ یہ ہے پاکیزگی کا عمل، ایک ایسا عمل جو روح کو دنیا کے ہر بوجھ سے آزاد کر کے ابدی زندگی کی شان کے لیے تیار کرتا ہے۔ مومنین 2 مقدس دریاؤں میں غسل کریں گے۔ اب یہ کوئی عام جسمانی صفائی نہیں، بلکہ یہ روح کی گہرائیوں تک اتر جانے والی پاکیزگی ہے۔ ہر گناہ، ہر فکر، ہر پریشانی دھل جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے وجود سے ایک نور پھوٹتا ہے، ایک ایسی چمک جو دنیا میں کیے گئے ان کے نیک اعمال کی گواہی دیتی ہے۔ اس پاکیزگی کے بعد ان کے سامنے جنت کے 8 عظیم و شان دروازے کھلتے ہیں، اور یہ صرف اندر جانے کے راستے نہیں ہیں، بلکہ ہر دروازہ نیکی کی ایک خاص قسم کی پہچان ہے جو ان لوگوں کا استقبال کرتا ہے جنہوں نے اس عمل میں کمال حاصل کیا۔ تو یہ دروازے کون سے ہیں؟ جیسے کہ باب الصلاۃ جو نمازیوں کو پکارے گا، باب الجہاد جو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والوں کو بلائے گا، باب الصدقہ جو سخاوت کرنے والوں کا استقبال کرے گا، اور پھر ایک خاص دروازہ ہے باب الریان جو صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہر نیکی کو کس خوبصورتی سے الگ الگ سراہا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ یہ سوال دراصل نیکی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کی گہری خواہش کو ظاہر کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ انہیں امید ہے کہ ابوبکر ان میں سے ہوں گے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اعزاز اور ہم سب کے لیے ایک پریرنا ہے۔ اچھا، تو دروازوں سے گزرنے کے بعد تبدیلی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے والا صرف اپنی روح سے ہی پاک نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک نیا، ایک کامل جسم بھی دیا جاتا ہے، ایک ایسی ابدی ذات جو دنیا کی ہر خامی سے پاک ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بڑھاپا ہے، بیماری ہے، لیکن وہاں 33 سال کی ابدی جوانی ہے۔ یہاں جسمانی خامیاں ہیں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام جیسا قد اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن ہے، اور تھکاوٹ، درد یا دوسری جسمانی ضروریات کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس ایک کامل توانائی سے بھرپور وجود۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق دنیا کی نیک عورتوں کا مقام جنت کی حوروں سے بھی بلند ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خوبصورتی صرف ظاہری نہیں ہوگی، بلکہ یہ ان کی عبادتوں، ان کی قربانیوں اور ان کی ایمان کا عکس ہوگی۔ ان کا نور ان کی روح کی پاکیزگی سے آئے گا، جو انہیں سب سے ممتاز بنا دے گا۔ ابدی خوشی کا تصور اپنوں کے بغیر ادھورا ہے نا؟ جنت صرف انفرادی انعام کی جگہ نہیں، بلکہ یہ ایک نئی کامل سوسائٹی ہے جہاں بچھڑے ہوئے ملتے ہیں، رشتے پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور محبت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مومن جنت میں اپنے گھر کو اس سے بھی بہتر پہچانے گا جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا، اور اس گھر میں اس کے پیارے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، خاندان اور دوست جن کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب سب مل کر کہیں گے، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا۔ دنیا کے رشتوں میں جو بھی رنجشیں تھیں، جو گلے شکوے یا درد تھے، وہ سب مٹا دیے جائیں گے، دلوں سے ہر طرح کا کینہ نکال دیا جائے گا، اور تعلقات اپنی سب سے بہترین شکل میں ہوں گے، جس میں صرف اور صرف خالص محبت اور امن ہوگا۔ اور پھر رحمت کا ایک ایسا مظاہرہ ہے جو شاید انسانی تصور سے بھی بالاتر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر قاتل اور مقتول دونوں ایمان کی حالت میں جنت میں داخل ہوں تو اللہ ان کے دلوں کو اس طرح جوڑ دے گا کہ جب وہ ملیں گے تو اللہ ان کی ملاقات پر مسکرائے گا۔ یہ اس بات کی انتہا ہے کہ جنت میں کوئی دشمنی باقی نہیں رہے گی۔ تو وہاں کی روزمرہ کی زندگی کیسی لگتی ہے؟ آئیے جنت کی زندگی کے اس منفرد سماجی تانے بانے کو دیکھتے ہیں۔ جنت میں ایک بازار کا تصور ہے، لیکن یہ دنیا کے بازاروں جیسا بالکل نہیں ہے۔
یہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، یہ ایک ہفتہ وار سماجی اجتماع ہے جہاں دوست ملتے ہیں اور انسان جس چیز کی بھی خواہش کرتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے۔ یہ خواہشات کی تکمیل اور تعلقات کو مضبوط کرنے کی جگہ ہے جہاں صرف سکون اور خوشی ہے۔ دوست ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیز رفتار اور خوبصورت سواریوں پر سفر کریں گے، اور ان کی محفلیں ان لمحات کو یاد کرنے کے لیے ہوں گی جنہوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا۔ ایمان کی وہ آزمائشیں، صبر کے وہ لمحے اور اللہ کی رحمت کے وہ دن۔ وہ شاید کہیں گے، یاد ہے جب ہم نے مل کر دعا کی تھی؟ آج دیکھو وہ دعا قبول ہو گئی۔ اب ہم اس سفر کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ جنت کے تمام باغات، محلات اور نعمتیں ایک طرف، لیکن ایک انعام ایسا ہے جس کے سامنے یہ سب کچھ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ سب سے بڑا وعدہ، سب سے عظیم انعام۔ ذرا تصور کریں کہ وہ سب کچھ مل چکا ہے جس کی کبھی خواہش کی تھی، اور پھر ایک آواز آتی ہے کہ اے اہل جنت، تمہارے رب نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا جو وہ اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ سب حیران ہوں گے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی نام باقی ہے؟ اس نور کے اندر وہ اپنے خالق کو دیکھیں گے، ایک ایسا نظارہ جو اتنا خوبصورت ہوگا کہ جنت کی دیگر تمام لذتیں اس کے مقابلے میں بالکل غیر اہم لگیں گی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس اجتماعی دیدار کے بعد ہر ایک مومن کو اپنے رب سے تنہا بات کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے روح نے یہ سارا سفر طے کیا، ایک براہ راست ذاتی گفتگو۔ یہ وہ خوشی ہے جس کے سامنے جنت کی ہر دوسری نعمت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ہمارا سفر اپنے اختتام کے قریب ہے، لیکن جنت میں بھی سیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آئیے کچھ ان پوشیدہ اسباق اور احساسات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس ابدی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ سلائیڈ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے۔ اللہ نے ایسے انعامات چھپا رکھے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمت کے 99 حصے آخرت کے لیے ہیں، اور شہادت کا مقام اتنا بلند ہے کہ صرف شہید ہی دنیا میں واپس آ کر دوبارہ شہید ہونے کی خواہش کرے گا۔ یہ سب اللہ کی لامحدود سخاوت کی نشانیاں ہیں۔ لیکن ایک آخری اور شاید سب سے حیران کن سوال باقی ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہاں پچھتاوا کیسا ہو سکتا ہے؟ جنت میں بھی ایک ایسا احساس ہے جو باقی رہتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہ پچھتاوا کسی نعمت کی کمی کا نہیں بلکہ شکر گزاری کی انتہا کا ہے۔ یہ اس احساس سے پیدا ہوتا ہے کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا، کاش ہم اس کے لیے اور بھی کچھ کر پاتے۔ یہ غم کا نہیں بلکہ محبت کا پچھتاوا ہے جو مومن کو اپنے رب کے اور بھی قریب کر دیتا ہے، اور یہی اس ابدی سفر کا سب سے خوبصورت